ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ، تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے۔ ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر۔ میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہو چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا،
اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں. اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے. علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری 2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا. کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکے یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکے. ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں. اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئی. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے. وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے. ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا ہے. ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں. پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا. ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا. بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر. مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کرے. عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقم اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر، اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں،
اس ماڈرن دور کے اندر میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے, نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شکل دیکھیں معصوم سی ہے, گوگلی سی اس کی, لیکن اس کے کرتوت دیکھیں, اس کے ابے کے کرتوت دیکھیں, اس کے دادے کے کرتوت دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اس طرح کا انسان موجود ہے دنیا میں, جبکہ انسانیت نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ لرن کیا تھا کہ دوبارہ سے ہم آپس میں اس طریقے سے نہیں لڑیں گے. پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکری ہے اور یہ پھر دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے دنیا میں, لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی اس حوالے سے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسلحے کا کاروبار چلتا رہے. مجھے تو بالکل یہی سمجھ آتی ہے. ایون امریکہ کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے ان کی اکانومی. تو دنیا میں جنگیں ہوں گی, اسلحہ پاکستان بھی خرید رہا ہے, انڈیا بھی خرید رہا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں اور جن سے خرید رہے ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ جو ہے دن بدن نیچے ہی جا رہا ہے. تو ان جنگوں سے کوئی انسانیت نے پازیٹیو سبق حاصل نہیں کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے خصوصاً, اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس میں جو میرا موقف ہے ہمیشہ سے, میں آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مسلمان کبھی بھی ان جنگوں کے مقابلے پہ اپنا نیریٹو لانچ نہیں کر سکتے دنیا کی ان 5 بڑی طاقتوں کے خلاف, خصوصاً ان میں امریکہ, جب تک کہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. 80 سے زیادہ نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر یہودی. صرف وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ نہیں ہے, سائنس میں بھی وہ ترقی کر گئے ہوئے. ہمارے بزرگان دین فوت ہو چکے جو نگاہوں کی لیزر مار کے جلا کے راکھ کیا کرتے تھے. کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں, کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں. تو آپ کی پوسٹ چھین لی ہے, آپ غوث وقت تھے, آپ کا کام تھا. ویسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی غوث وقت ہے, قیامت تک کے لیے وہ غوث الاعظم ہے. آج بھی پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کے سامنے کہ آپ قیامت تک کے لیے غوث الاعظم ہیں بقول صوفیاء کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی الاسلام کا مرتبہ ہے نا انبیاء میں, اس طرح عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ ہے اولیاء میں. تو نبی الاسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے, تو ان کے نزدیک عبدالقادر جیلانی سے بڑا اب کوئی نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے عبدالقادر جیلانی کے مزار کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی طرف سے کہ حضرت آپ کا کام ہے, اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے. اور یہ بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں ہم ان کو کبھی بھی ٹارٹ نہیں کرائیں گے. عبدالقادر جیلانی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مرواتے ہیں. تو اس ماڈرن دور میں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ آج کچھ ہونا ہے نہ مستقبل میں کچھ ہونا ہے. جب تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اپنے معاملات کو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے, اس وقت تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. باقی اگر کسی نے کوئی جذباتی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے. اور اس حوالے سے نبی اسلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دینا اس لیے غلط ہے کہ نبی اسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے جنگوں کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر, رومنز اور پرشینز کو گرانے کے لیے. وہاں پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے, وہ فرشتے بدر اور احد کے اندر ہی نازل ہوئے. غیبی مدد جو ہے وہ خندق کے موقع پر آئی نبی اسلام کی موجودگی کی برکت سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں دین کا غلبہ کروانا تھا. اس کے بعد بقدر ایفرٹ ہے ہر چیز. اس وقت بھی نبی اسلام نے اسباب کو اختیار کیا, لیکن ایک ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ غیبی مدد اٹیچ تھی. علمی پوائنٹ نمبر 5, ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ اٹیک کیا, اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا, اس کا بڑا غلیظ قسم کا کردار, گھنونا کردار سامنے آیا ہے. استوا کی مقدس وادی میں اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کی طرف, انه طغى, وہ بہت سرکش بن چکا ہے.
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف. تو سرکش ہو چکا ہے، تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دکھائی. 2 بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھی 2. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہے ہیں. انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، حد نگاہ تک روشن. کبھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا. یہ 2 بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں. تو اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل گئی. تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا. دیکھیں کیا کدھر کی بات کدھر لگا. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیا. فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. نعوذ باللہ. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے، فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے. حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے، یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں، سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم کرتا کہ سارا اختیار میرے پاس. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ ہے. میں یہ کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے، باقی سب کچھ کر رہے ہوتے. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب. نعوذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا، جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی، اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا تھا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں، سب جگہ میری حکومت ہے. تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے جس کی زبان میں؟ پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا گیا اپنی قوم کے سمیت. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی کانٹے کی بات. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی آیا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت تو سب کے لیے، ہدی للناس آیا قرآن میں.
ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کی، جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں. اور یہاں پہ بھی آیا اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشا، جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے، قرآن نے صرف دعوت دینی. اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے، دنیا کی ساری کتابیں نامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دیں. دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں. اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے، سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتے. اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز، جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو، اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت کا طلبگار ہو، چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت مل جائے گی. لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کا باپ، سب سے جینیس بندہ عرب کا، اسے بات نہیں سمجھ آئی، اس کے غلام کو، یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی، اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آ گیا. اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں نبی، تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی. تو فخریہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے، خود ہی دوزخ میں جاؤ گے. یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا او جی آپ جو مرضی قرآن دی سے بیان کریں، ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے. اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی. اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑ ہی نہیں ہونی. قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتا ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں، حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا، تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سنتے. کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سنتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے، تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا. میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے. اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہمیں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخریہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھیں، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہو. اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ کون گمراہی پہ. البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے. اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی، سر بلی نہیں غائب ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی کیچی مروڑ لے گی، موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. یہ قیامت کی، اس میں قیامت مضمر ہے جی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن میں عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرے، جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو نہیں ڈرتا اسے تبلیغ کرنا بھی حرام ہے. جی ہم تو کہتے ہیں نہیں اس کو سمجھا کے ہی چھوڑیں گے. اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی جگہ پہ گرفت فرمائی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا خود. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ،
اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. نماز ہم کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. لیکن اکثر اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو ساری الہامی کتابوں میں تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے رہے. تو وہاں پہ بھی ہے کہ اے نبی آپ اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے، اور جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کو کہ السلام علیکم، سلام میں متار کر. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، علماء اور جہلاء دونوں ناقابل اصلاح ہیں کیونکہ بکے ہوئے ہیں. ان کو کوشش نہ کرے سیدھا کرنے، الٹا آپ کے لیے وہ بالے جان بن. دعوت ضرور دیں لیکن دعوت ایک بار ہوتی ہے بس. نبی علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم میں کتنے سخت الفاظ میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، مشقت میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل، آپ اس کو نصیحت کریں. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت نہیں دینی. ہدایت اللہ نے دینی ہے اور اس کو دینی جو ہدایت لینا چاہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دیں گے. جو کوشش نہیں کرنا چاہتے جائیں دفعہ ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے بھیک تو نہیں مانگ رہا نعوذ باللہ کہ تم میرے راستے پہ آؤ. وہ تو بے پرواہ ہے. پوری انسانیت جنت میں چلے جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت چھوڑ جائے گی؟ پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے کیا اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کوئی کمی محسوس ہوگی؟ اللہ کو کوئی فرق. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ تو جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. رفع سمکها فسواها، اس نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور پھر اسے درست کر دیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور روشن کیا اس کے دن کو. والارض بعد ذلك ضحاها، اور اس کے بعد زمین کو بھی بچھونا بنایا. زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ سٹیبل ہو. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، ادروائز وہ بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی سٹیبل نہیں رہ سکتا. تو زمین بچھونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ سٹیبل ہے. بچھونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلیٹ ہے. ویسے تو بہت بڑے سرکمفرنس پہ ایک چھوٹی سی آرک کو آپ لیں تو فلیٹ ہی ہوتی ہے. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. اس میں اگر آپ 1 کلومیٹر بھی لیں تو وہ اسٹریٹ لائن ہی ہوگی، کوئی بہت بڑا سرکمفرنس ہے. تو بچھونا یہ کہ رہنے کے قابل بنا. اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا ہے اس سے اس نے پانی اور اس کا سبزہ. زمین میں ہی پانی اللہ نے رکھا ہے، وہی ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے اور پانی جب برستا ہے تو سبزہ نکلتا ہے. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے ڈائنامک بیلنسنگ کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یہ زندگی کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے سورج کے ذریعے. سورج کی تپش سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بارشوں کی فارم میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتے ہیں. اوپر دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم پانی نکالتے ہیں، اور وہی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایویپوریٹ کروا کے سورج کی روشنی کے ذریعے، اس کی تپش کے ذریعے بارش کی فارم میں برساتا ہے. سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں. ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں نا، خواہ وہ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کے بعد کھا رہے ہیں، آ رہی زمین سے. KFC میکڈونلڈ بھی زمین سے ہی ہوگا، سب کی سب ہر چیز زمین سے. کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کرے آخری روٹ اس کا زمین. تو اس زمین کے اوپر اللہ نے زندگی بات کی تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ آ جائے گی بڑی آفت. یہ میں نے جس طریقے سے اردو بولی ہے نا، عربی اس سے بھی زیادہ ڈاڈی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی. کون سی؟ قیامت کا دن. یوم یتذکر الانسان ما سعی،
اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی. یعنی کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ یاد کر رہا ہوگا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی ہے, امید ہے میں بچ جاؤں گا. اور جس نے پٹھے کام کیے ہوں گے, برے کرتوت کیے ہوئے ہوں گے, اس کو یاد آ رہا ہوگا میں دنیا میں یہ کر کے آیا ہوں تو اب میرے کرتوت میرے سامنے آئیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور دوزخ لا کے سامنے کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے. جیسے یہاں بھی آپ کو پتا نا ورلڈ کپ سے پہلے وہ ٹرافی کی نمائش کر دی جاتی ہے, تو میدان معاشر میں بھی دوزخ لا کے سامنے نمائش کی جائے گی کہ پترو تیار ہو جاؤ جتنے جو ہونی ہے. تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں وہ تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ ٹرافی انہیں کو ملنے والی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اب جناب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, بالکل مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے, پورا فلسفہ آ گیا دین. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی, ترجیح دے دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, جس نے سرکشی کی, اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا, اسے پرائورٹی دے دی, ترجیح دے دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہوگی. آگے سنیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا, ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اس سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہو. سمپل. 3 جملوں میں دوستیوں کا ذکر اور 2 جملوں کے اندر جنتیوں کا ذکر ہو. سر یہ 5 آیات ہی ہوتی نا, صرف قرآن نہ بھی نازل ہوتا, یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں سرکشی کی, خدا کی نافرمانی کی, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, باقی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں تو آپ نے پوری کرنی, ترجیح دے دی آخرت کے اوپر, حلال و حرام کی تمیز گنوا دی, اللہ کی نافرمانی کی, حقوق العباد پورے نہیں کیے, اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جو شخص ڈرتا رہا ہر وقت کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا تو میں بچ جاؤں, اور یہ کام نہ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا, میں اس کے اوپر استقامت اختیار کروں فرائض کی, تو اللہ فرماتا ہے اس کا جنت ٹھکانہ. اللہ خیر سے اللہ, یہ ٹوٹل دعوت ہے. اسی لیے یہ صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی, اسی لیے تو بوچال آ گیا تھا نا پھر کہ یہ کون سی دعوت کھڑی ہوگی. تو قرآن حکیم میں یہ بالکل اینڈ پہ جو صورتیں جو ہے مصحف کی ترتیب میں شروع میں نازل ہوئی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور بھائی قیامت کی تیاری کرو, تاریخ اور ڈیٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. فیما انت من ذکراها, اے نبی اس کا آپ سے کیا تعلق, یعنی آپ نے نہ قیامت آپ نے برپا کرنی ہے, نہ آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کون سے سن میں آنی ہے اور کون سی تاریخ کو آنی ہے. آپ کا کام تو صرف قیامت سے ڈر سنانا ہے. الی ربک منتہاہا, یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سورہ ملک میں آتا ہے نا, یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا, اگر سچے ہو تو بتاؤ. تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اے نبی فرماؤ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا, اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے, وہ جب چاہے گا آئے گی, میرے پاس تو کوئی. انما انت منذر من یخشاها, میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اس شخص کو جو ڈر جائے قیامت. پھر وہی الفاظ آ گئے, یعنی نبی کی ہدایت کا فائدہ کسے ہے, جو ڈر جائے, جو نہ ڈرے کوئی فائدہ. سر آپ نے برتن ہی الٹا کیا ہوا ہے, پیغمبر مشکیزہ کیا پورا سمندر بھی الٹ دے اس میں تو نہیں جائے گا. ہدایت اس کے لیے جو اپنا برتن سیدھا کرے, یہ ہے ہدی للمتقین. ہدی للمتقین ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے, اور بڑے سے بڑا نیکوکار دنیا کی نظر میں داڑھی پگڑی والا, اپنے لبادے سے دھوکہ دینے والا شخص ہدی للمتقین نہیں ہو سکتا. اس نے دین کو پروفیشن سمجھا ہوا ہے. جس طرح آپ کپڑا بیچتے ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں, آپ نے جوتیوں کی دکان کھولی ہے, اس نے مدرسہ کھولا ہوا. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا, وہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے, کیونکہ آپ بکرے جا کے دیتے ہیں. پورا مہینہ جو محنت کرتے ہیں آپ جا کے ایک کالا بکرا ادھر دے دیتے ہیں, وہ کھا رہا ہوتا ہے, اور پھر بھی دین آپ کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کر رہا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ. ان چیزوں کی تنخواہیں آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں. پنجابی میں جو محاورہ ہے نا, کتی چورن نہ رلی ہے, کتا
کیوں پالا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے، اسی لیے پالا جاتا ہے۔ اور اگر کتے ہی چوروں کو بتائے کہ قیمتی مال وہاں رکھا ہے تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورن رلی۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء سو کے لیے قرآن میں کتے کی مثال ہی آئی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں بلعام بن بعورہ کو کہا کتے کی اتنا زبان ہانپتا رہتا ہے، اس کی رالیں ٹپکتی ہیں، خواہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا۔ اور صرف قرآن میں نہیں، سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے ان میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے میری امت۔ تو یہ باولا کتا کون سا کاٹتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رگ و ریشے میں گمراہی داخل ہو جاتی ہے؟ کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوتا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں ہوتا، مولوی ہوتا ہے نا، بدعت مولوی داخل کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی، قرآن میں بھی کتے کی مثال۔ اسے نصیحت کرنے والے ہیں جو ڈر جائے۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ قیامت کو اس دن دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، اصل زندگی یہ تو قیامت کا دن، جب 50,000 سال کا دن ہے اور ایوریج لائف اگر کسی کی 60 سال ہو تو وہ 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کے دن کے مقابلے۔ تو قیامت کے دن انسان کہے گا شاید میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک رات ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں جو نقشہ کشی کھینچی گئی ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور نادار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کا تابع فرمان رہا ہوگا، غربت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ حرام کما کے امیر بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اسے ایک پھیرا ذرا جنت کا لگوا دو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ جنت کا پھیرا لگا کے واپس آئے گا نا، اللہ فرمائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بڑی ٹھاٹ کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی اور نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کی ہوگی اور دنیا میں عیاشی کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگا۔ اسے جب دوزخ کا پھیرا لگایا جائے گا نا، اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی خیر کا دن دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں۔ وہ دوزخ کو دیکھ کے دنیا کی ساری عیاشی کے 60-70 سال بھول جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے، یہ پھیرا صرف اس کو عبرت کے لیے جلائے گا، جو باقی تو اس کو بعد میں جو پھینکنا ہے اللہ نے وہ تو پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ میرا فکر آخرت کے اوپر زندگی کا آپ سمجھ لیں اہم ترین لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سر وہ لیکچر دیکھنے والا اس جس کیفیت میں نے ریکارڈ کروایا وہ کیفیت شاید دوبارہ اس طریقے سے طاری ہونا بھی مشکل ہو۔ ایک میت کے اوپر میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک دفعہ ضرور زندگی میں ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں تو آخرت میں جا کے انسان کو یہ لگنا ہے میں نے دنیا میں تو بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی۔ اب میرے بھائیو اگلی سورت ہے سورہ عبس، یہ بھی مکی سورت ہے، یہ بھی اس میں شروع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر فکر آخرت ہی ہے۔ اس کا پس منظر جامع ترمذی میں اور سنن مسند احمد میں اور باقی کتابوں میں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا، ایگریڈ اپون ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں سب کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا وہ ان کو بھیجا۔ صحابی نابینا تھے، آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں، قرآن ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتا۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے، اور نابینا تھے اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا نابینا امامت کر سکتا ہے؟ ویسے عوام الناس مشہور ہے کہ نابینا نہیں امامت کروا سکتا، کروا سکتا، اصل چیز قرآن کا علم ہے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے اور یہ جو سورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی دعوت کے وقت۔ نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آگے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے، عبس وتولی، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لی اس نابینا شخص۔ میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا، قرآن وہ اخلاقیات نہیں، قرآن ننگی تلوار ہے، کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات۔ آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں۔ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کو دستک دے، کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے، الا ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں، وہ علیحدہ بات، پرائیویسی کے اوقات۔ تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، پھر دوسری بیل، پھر تیسری بیل، یہ اخلاقیات ہے، اس کی مرضی ہے۔ موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو۔ پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ PTCL پہ کال کرتے تھے اور پتا چلتا تھا بندہ نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، بندے کی بھی اور آپ کی بھی۔ اب تو وہ واش روم میں بھی گھسا ہوا ہے، آپ پیچھے مس بیل اس کو مار اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے، پہلے آپ کے آ کے فون۔ ایک سے زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا، نہیں اٹھائے گا تو مس کال آئی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ لے گا، اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے گا۔ یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیز۔ اب وہ جو نبینا صحابی تھے ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثار آ گئے۔ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا، ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سر اللہ بے پرواہ۔ قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنی نا، انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی، غصہ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ سارے آئے ہیں چسکا لینے کے لیے، ان کو دفع کریں، اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں نا جو بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں ضروری مسئلہ ہے تو ادھر آؤ گے تمہیں تلیوں پہ اٹھائیں گے، لیکن ہم کسی کے ملازم نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں یہاں بیٹھے، جب تک آپ تھک نہیں جاتے میں نہیں اٹھتا۔ لوگوں کو پتا ہے میں 8 گھنٹے بھی ایک نشست میں بولا ہوں، تو میں نے اس چیز سے جو میرے پاس چل کے آتا ہے پورا پروٹوکول دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے، ان کو چھوڑیں، جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں۔ تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اور اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں جو خود سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نبینا شخص کے پیچھے ڈانٹا، اور اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام پروٹوکول دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطاب کیا ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے۔ ہائے ہائے، عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، او یذکر تنفعہ الذکر، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت، یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو ہے بے پرواہ، یہ جو آپ کے سامنے ٹگے بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے سردار، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نہ بھی سدھرے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا یہ نہ بھی سدھرے، آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں، پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں، یہ تو دفاع ہونا، ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، نبی اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے۔ قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے، بے خوفوں کے لیے نہیں ہے، خواہ ان کی داڑھیاں ہوں پگڑیاں ہوں۔
ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے قبول کر لے۔ اللہ تمہارا یہ قرآن نصیحت ہے، جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں، جو آتے ہیں صرف روزانہ علمی بحثیں کرنے کے لیے، خام خواہ چسکے لینے کے لیے، ان کو چھوڑیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں کبھی مناظرے کا ماحول نہیں رکھا۔ ہمارے ساتھ کوئی آگے بات بھی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے، آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، ٹھیک، نہیں تو جائیں کسی اور کے پاس۔ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ مجھے منوا لیں یا میں آپ کو منوا لوں۔ منوانا تو اسلام میں ہے ہی حرام ہے، اسلام میں صرف دعوت ہے کہ یہ میرا موقف ہے، آپ کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے، میں کہتا ہوں میری یہ دلیل ہے، آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہے۔ اللہ قیامت دن فیصلہ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں ہی لکھا ہے، آپ کہتے ہیں بزرگ یہ فرماتے ہیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ قرآن کو اللہ نے حجت ماننا ہے یا بزرگوں کو حجت ماننا ہے۔ تو اللہ ہمارا قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اس قرآن کا راستہ اختیار کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن تو ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں، یعنی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑی پاکیزہ غلافوں میں اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ لکھ کے رکھا ہوا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے، ہاتھوں سے لکھے ہیں کہ جو بڑے بزرگ ہیں، کرام بررہ، اور نیکوکار ہیں۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرشتے معمور کیے ہوئے۔ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کو تو وہاں کوئی نہیں چھو سکتا مگر جو پاکیزہ فرشتے ہیں۔ کافر کہتے تھے یہ جنات نے قرآن نازل کیا، اللہ فرماتا ہے قرآن جہاں ہم نے محفوظ کیا ہے وہ تو صرف فرشتے ہی وہاں جا سکتے ہیں، پاکیزہ لوگ۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے، ایسے صحیفے ہیں جو اللہ کے پاس معزز ہیں، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو یہ انسان، کتنا ہی وہ احسان فراموش، من ای شیء خلقہ، اس نے غور نہیں کیا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، من نطفۃ خلقہ، ایک نطفہ منی کا، خلقہ فقدرہ، اس سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر۔ اللہ فرما رہا ہے اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے ایک بے قدر پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے، اس اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اس کی نافرمانی اختیار کرتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بے قدر پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی لوگ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عموماً اپنی گفتگو میں اس پانی کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے اس کی ابتدا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے پیدائش کے اس مرحلے سے گزارتا ہے اور ایک راستہ آسان کر کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ زندگی میں اسباب اسے مہیا کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی گزارے۔ ثم اماتہ واقبرہ، پھر اسے موت مل جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ عموماً قبر میں پہنچایا جاتا ہے، بعض اوقات قبر میں نہیں بھی پہنچایا جاتا، تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، سمندر ہی اس کی قبر ہے۔ کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، وہ شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے۔ کوئی ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں، اس کے لیے قبر وہ ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر۔ اللہ سے بھاگ کے نہیں کوئی کہیں جا سکتا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور جو خودکشی جس نے کر لی وہ تو مارا گیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے خودکشی کی تو وہی عذاب اسے دوزخ میں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے مارا تو اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل ہی کرتا اور اسی تکلیف سے گزرے۔ کلا لما یقضی ما امر، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی قیامت کے دن نافرمان کا نقشہ کھینچا جائے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان نے اپنے کھانے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ۔ انسان اپنی خوراک پہ غور کر لینا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، میں تو کبھی تربوز کاٹتا ہوں تو پریشان رہ جاتا ہوں کہ کیا اللہ نے باہر اس کے ایک خول چڑھایا ہے، پھر اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے، پھر اس کے اندر سینکڑوں بیج رکھے ہیں، اور ہر بیج کے اندر ایک ایک تربوز، اور ایک ایک وہ تربوز جس کے اندر بھی سینکڑوں ہیں۔ یہ آپ جناب فیکٹوریل پرابلم شروع ہوتا جائے گا۔ ایک آپ جو بیج دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں تربوز ہیں، کیونکہ اس سے ایک تربوز بننا ہے، اس میں سینکڑوں، پھر ہر ایک سے اس طرح سے فیشن ریئیکشن سٹارٹ۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے کھانے والی چیزوں پہ غور کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کیسا، پھر ان کو کمپیٹیبل بھی کیا۔
آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس لا کے رکھ کھائے گا؟ کمپیٹیبل ہی نہیں. اور بکری کے سامنے آپ بالکل صاف ستھرا قیمہ لا کے سجا کے رکھ دیں, نہیں کھائے گا, دیکھے گی بھی نہیں اس طرف, سونگ کے پرے کرتے. کمپیٹیبلٹی. تو صرف خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی, ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. سر یہ ہم جو لہسن پیاز یہ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ان کی اتنی سی مقدار بھی ہمیں موت دینے کے لیے کافی ہو اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. زہر بھی اتنا صحیح ہوتا ہے نا, بندہ مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ہم آہنگ ہے کہ ہمارے لیے وہ بینیفیشری ہے, فائدہ مند ہے, نقصان نہیں پہنچا. یہ کس نے؟ اللہ نے بنایا اسے. اللہ فرماتا ہے اپنی خوراک کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ کس طرح ہم نے زور سے پانی برسایا, پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا, پھر اس میں سے اگایا غلہ.